अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैन सिद्दीकी। रंगे नौ चैनल की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूं और सलाम अर्ज़ करता हूं। नाजरीन, हमने सेहत के हवाले से एक सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम मुख्तलिफ़ अमराज के माहिर डॉक्टर से आपकी मुलाकात करवाएंगे और आपको मुफीद मालूमात फ़राहम करेंगे। आजकल सर्दियों का मौसम है, आँखों का भी मसला एक आजकल चल रहा है, खुसूसन बच्चों में आँखों के अमराज जो है वो पाए जाते हैं और इस हवाले से वालिदैन शदीद परेशान हैं। इस वक्त मेरे साथ माहिर अमराज चश्म जनाब डॉक्टर समीउर रहमान सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। आप स्पेशलिस्ट हैं और आई बैंक सोसाइटी के जो मेन हॉस्पिटल है इससे भी मुंसलिक हैं। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे बच्चों के अमराज के हवाले से और जानेंगे कि बच्चों में ये आँखों के अमराज जो है वो इसकी वजूहात क्या होती हैं और इसका तदारुक कैसे मुमकिन है और क्या एहतियात की जाए कि बच्चे जो है इन अमराज से बच सकें। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आजकल जैसे हमने बड़ों के बारे में सुना था कि उनको भी, मेरे खुद अपनी ऐनक लगी हुई है, बहुत सारे लोग हैं जिनकी आंखें वीक हो जाती हैं, लेकिन बच्चों के अंदर भी ये मसला पाया जा रहा है। आजकल जो बच्चों में ये मसला है, इसकी आप क्या वजह समझते हैं? देखिए जी, आंखों का अमराज चाहे बड़ों में चाहे बच्चों में ये काफ़ी अच्छे चला रहा है, लेकिन आजकल बच्चों में जो मेरे मुशाहिदे में है, मेरे इल्म में है, जहाँ तक मैं प्रैक्टिस में होता हूँ, मुख्तलिफ़ जगहों में कैंप पे करता हूँ आई के लिए, तो मैं देख रहा हूँ कि आज के बच्चों की आँखों में ज़्यादा मुश्किलात हैं। क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह एक मोबाइल पर खेलना, गेम खेलना, और पेरेंट्स इन बातों का ख्याल नहीं करते। वो मोबाइल बच्चों को 2.5 साल 3 साल का बच्चा है, उसके हाथ में मोबाइल डाल देते हैं, वो बच्चा उस मोबाइल से घंटों खेलता रहता है। अब उसकी वजह से उसकी आंखों में तकलीफ़ होती है, आंखें सुर्ख हो जाती हैं, और अक्सर और बशतर आजकल 4 साल के बच्चों में भी चश्मा लगना शुरू हो चुका है, उनका नंबर भी आ चुका है। और ख़ुसूसन मदरसे के बच्चों में मैंने ये बहुत ही देखा है कि उन्हें कम से कम 4-5 नंबर का चश्मा लग ही जाता है। अब इसकी वजूहात बहरहाल जो भी हों, अब उनके साथ क्या ट्रीट होता है, क्या डील होता है, वो मैं नहीं जानता, लेकिन बहरहाल तमाम पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को इस मोबाइल से ज़रा दूर रखें। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। कुछ लोगों में मैंने सुना है कि जेनेटिक भी प्रॉब्लम होता है, कि जैसे अगर माँ बाप में से किसी एक फ़र्द को लगी हुई हो तो बच्चों को भी किसी ना किसी बच्चे को लग जाती है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही है। ये होता है कि बाज़ ख़ानदान में अगर पेरेंट्स को या फादर को या मदर को तो 2-3 बच्चों में नंबर चश्मे का आता है, लेकिन इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, ये होता है। असल मसला तो ये जो बच्चों में, जिस तरह मैंने ज़िक्र किया कि मोबाइल के गेम खेलने की वजह के जो ज़्यादा मुश्किलात आजकल आ रही, आज के दौर में आ रही, वो बहुत ज़्यादा है, इसे रोकना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चे टीवी भी देखते हैं और आपके भी नॉलेज में होगा, मेरे भी इल्म में, कि आजकल एलसीडीज़ आ गई हैं। पहले तो मॉनिटर टाइप के जो टीवी होते थे उस पर जो है वो बहुत करीब से बच्चे देखा करते थे। अब जो है लैपटॉप आ गए हैं और जो है एलसीडी टीवी की आ गई है। एलसीडी जो है मोबाइल की हो या एलसीडी जो है टीवी की हो, या फिर जो है वो टीवी जो आजकल एलसीडी में आ रहे हैं, इन तीनों में क्या डिफरेंस है? क्या तीनों ही उसी लेवल पर बच्चे की आंख को मुतासिर कर सकती हैं? ये देखिए, मुतासिर तो तीनों के एक ही लेवल है, लेकिन एलसीडी या पहले टीवी था, उसमें टेक्नोलॉजी का फ़र्क आ गया, वो बड़ा फास्ट हो चुका है आजकल। एलईडी एलसीडी ये फास्ट टेक्नोलॉजी में शुमार होना शुरू हो चुका है। फिर मैं दोबारा इस बात को दोहराऊंगा कि अगर कोई बच्चा आप मोबाइल से कुछ गेम सीखता है, ज़रूर सीखे, लैपटॉप पर कुछ ना ज़रूर सीखे। आईटी के दौर है, आईटी के दौर में इन बच्चों को रोकना मुनासिब नहीं, लेकिन उसको कंट्रोल रखें, कंट्रोल करें। ऐसा ना हो कि 4-4 बाद पेशेंट मेरे पास आते हैं, उनके पेरेंट्स का बयान होता है कि जी 8-8 घंटा मोबाइल में बैठा रहता है। इसका जवाब मेरे पास होता है कि देखें जी, इसका कसूर तो मैं आपको दूंगा, बच्चे को नहीं दूंगा, कि आपने उनको इतना वक्त दिया ही क्यों, किस तरह दिया आपने कि वो 8 घंटा 6 घंटा मोबाइल पर गेम खेलते रहते और आप उन्हें मना नहीं करते। इसकी 2 वजूहात हैं। या तो आप ये चाहते हैं कि बच्चा मसरूफ़ रहे, मैं मुश्किल में ना पढ़ूँ, वो इस तरह मसरूफ़ रहता, आप अपने काम मसरूफ़ रहते, तो खुदारा ऐसा ना करें, बच्चों पर नज़र रखें। ज़रूर मोबाइल लें, मैं मना नहीं करता,
انہیں لیپ ٹاپ بھی دیں, اس کی تعلیم دیں, بہت ضروری. جیسا کہ سر سید احمد خان نے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ انگریزی کی تعلیم حاصل کرو, آئندہ آنے والا 100 برس ٹیکنالوجی کا دور ہوگا, جسے ہمارے علماء کرام نے, مختلف لوگوں نے اسے انہیں کافر قرار دیا تھا. آج وہ بات سامنے آ گئی ہے کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے, اس کے بغیر زندگی گزارنا آسان نہیں ہوتا. اچھا ناظرین، میں نے خود اپنے میرے مشاہدے میں کہ بہت سارے بچے دیکھے ہیں جو اسکولز میں پڑھتے ہیں اور ان بچوں کے بڑے زیادہ نمبر کی جو ہے وہ اینک لگی ہوئی ہوتی ہے، اور میں اکثر پوچھتا ہوں تو وہ یہی جواب دیتے ہیں کہ موبائل جو ہے ہم زیادہ یوز کرتے ہیں. یہ بڑی تشویشناک بات ہے اور بڑی تعداد میں جو ہے بچے اس سے متاثر ہو رہے ہیں. ہم ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ بچوں کی جو آنکھ متاثر ہوتی ہے، سب سے پہلے ان کی آنکھ جو ہے جو متاثر ہوتی ہے وہ اس میں کیا کمزوریاں یا کیا ایسی چیز پیدا ہوتی ہے جس سے وہ آئی سائٹ ویک ہونا شروع ہوتی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب. اس میں یہ کہوں گا کہ سب سے بڑا مسئلہ بیلنس ڈائٹ کا ہے. اگر پیرنٹس کو یہ پتہ ہو کہ بیلنس ڈائٹ کیا ہوتا ہے، یہ میں نہیں کہتا کہ انہیں آپ پستہ بادامی کھلائیں، جو بھی ہے دال روٹی کھلا سکتے ہیں، جو بھی کھلائیں انہیں وقت پر ڈائٹ کا خیال رکھیں. اگر ڈائٹ پر آپ توجہ دیں گے، اور جیسا پھر میں یہی عرض کروں گا کہ ڈائٹ پر توجہ دیں، پلس ان کے سونے جاگنے کا وقت مقرر کریں. دیکھیں بہت دیر تک تو وہ نہیں جاگ رہے تو اس پہ کم سے کم نمبر آنے کا چانس ہوتا ہے، زیادہ چانس ہے. لیکن دوسری وجوہات اور بھی ہوتی ہیں، لاپرواہی. بعض بچوں کو میں نے دیکھا ہے کہ کہتے، ہم نے پوچھا کہ بھائی تمہارا نمبر اتنا بڑا ہو، تم نے کہیں بتایا اپنے مدر کو یا فادر کو؟ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں بتاتا تھا تو والدہ کہتی تھی یہ چشمہ پہننا چاہتا ہے اس لیے یہ ڈرامے کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے. اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے یہ. تو بہرحال ایسا نہیں کریں، خیال کریں. سب سے آسان طریقہ ہے کہ کوئی بچہ ٹیلی ویژن کے سامنے جا کھڑا ہوتا ہے اور دیکھتا ہے تو آپ الرٹ ہو جائے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ اتنا قریب آ کر دیکھتا ہے. اس وقت الرٹ ہونے کا وقت ہوتا ہے. پھر آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں، اس کی آنکھیں ٹیسٹ کرائیں، ان کی آنکھ کو دیکھیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ ہوتا کیا ہے بچے کی جو آنکھ ہے، اس کی جو یہ پردہ ہے، یہ کمزور ہونے لگ جاتا ہے؟ کیا سمٹمز ہوتی ہیں اس کی؟ بچے کو تو محسوس ہوتا ہے کہ جی میری آئی سائٹ کمزور ہو رہی ہے. دیکھیں اس میں بہت سی باتیں. نمبر 1 میں نے کہا ڈائٹ، اس کی کمی، کھیل کود کی کمی، ورزش کی کمی، پلس کچھ تکلیف ایسی ہوتی ہے جو ان نون ہوتی ہے. کافی عرصے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ اس بچے کو یہ تکلیف ہو گئی. وہ اس کا اندازہ تو بغیر مشاہدے کے آپ کر نہیں سکتے. آج کے جدید ٹیکنالوجی میں چاہے بچہ ہو چاہے بڑا ہو، آپ اس کے ڈائگنوس آسانی سے کر سکتے ہیں. آپ بہت احسن طریقے سے کر سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کا خیال کریں اور انہیں بوقت انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں اور ان سے اس کی مشکلات کو بیان کریں. اب میں نے دیکھا ہے کہ بعض بچوں میں آج کل پیدائشی موتیا بھی ہوتا ہے. وہ تو فوراً لے کے آ جاتے ہیں جی بچہ 1 مہینے کا ہی دیکھیں آنکھیں سفید ہو رہی ہیں، پتہ لگ جاتا ہے. وہ قدرتی ہے، اس میں آپ اس کا کہ انسان کا عمل دخل نہیں ہے. لیکن بعد میں جا کے بچے بڑے ہوتے ہیں تو پھر یہ مشکلات جو آتی جو میں نے ابھی تک جو بیان کیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر کسی بچے کو، میں نے ایک بچے کو دیکھا ہے اس کا 4 نمبر کا یا 5 نمبر کا چشمہ لگا ہوا ہے، تو میں نے یہ سنا ہے کہ اس کے آپریشن بھی ہو سکتا ہے مستقبل میں. جی ہاں، مستقبل میں آپریشن ہو سکتا ہے. اس کے لیے کیا عمر ہو سکتی ہے؟ اس کی عمر اگر 5 سال سے زیادہ بچہ ہے تو اس کو پہلے دیکھا جاتا ہے. اس کو پھر 20-22 سال کی عمر تک اسے مانیٹر کرتے ہیں، چشمہ پہناتے ہیں. اور 2 قسم کی اس میں بات ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے بھینگا پن اگر ہے یا کافی دنوں بعد پتہ لگتا ہے، اس کی ایکوموڈیشن جو خراب ہو چکی ہوتی ہے، جو اس میں نمبر لاس ہو گیا اسے پورا کرنا مشکل ہے. لیکن آج کل اس کو لیزر آپریٹ کر کے سیدھی کر دی جاتی ہے. اور نارمل آنکھ اگر ہے تو 20 سال کی عمر میں یا 22 جب بھی موقع لگتا ہے 18 سال کی عمر میں ایگزائمر لیزر لیسک سرجری کہلاتا ہے. یہ متعارف ہو چکا ہے. اس سے آنکھ کے جو نمبر ہے وہ ڈاؤن کر دیا جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ساری آپ نے تدابیر بھی بتائی ہیں بچوں کے حوالے سے کہ ماؤں کو کیا کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی بچہ جو ہے بہت زیادہ سیریس کنڈیشن میں آ جاتا ہے آنکھ کے، اور اللہ نہ کرے وہ کیس جو ہے اس کی آنکھ خراب ہونے کا، کیا آپ نے ایسا کوئی دیکھا ہے؟ کیا آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہے کہ کبھی کسی بچے کی آنکھ لاس ہو گئی ہو؟ جی ہاں، حادثاتی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بعض بچوں کا آنکھ میں پینسل لگ جاتا ہے یا کوئی تار لگ گیا ہو یا کوئی انگلی لگ گئی تو وہ
اگر اسے بر وقت لے کر آتے تو اس کا علاج ممکن ہے آج کل. لیکن زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ بچے کی آنکھ جو سفید پتلی کالی پتلی سفید ہو چکی ہوتی ہے اس وقت لے کے آتے ہیں, اس وقت اس کا لینس ختم ہو چکا ہوتا ہے. آج کل کارنیل گراٹ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے, لیکن وہ بھی اس حد تک ہے کہ اگر آپ آنکھ کے پیچھے کا ریٹینا یا پردہ جو بھی ہے وہ اگر سلامت ہے, وہ صحیح ہے, تو اس کو آپریٹ کر کے کوشش کی جاتی ہے کہ نظر بحال کر دی جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب, بعض ڈاکٹرز کہتے ہیں آنکھوں کا پردہ کمزور ہو گیا ہے بچوں کی, تو کیا اس کی مضبوطی کے لیے کوئی ادویات بھی ہوتی ہیں یا کچھ نمبر وغیرہ لگا کر, یا کوئی ایسی ورزش ہوتی ہے جس کے ذریعے سے اس کا پردہ مضبوط کیا جائے؟ ورزش نہیں ہوتی, لیکن یہ ہے کہ اگر بر وقت پتہ لگ جائے, اپنے وقت پر پتہ لگ جائے اور مناسب ٹیسٹ کے بعد یہ پتہ چلے کہ آنکھیں کمزور ہیں, تو بہت ممکن ہے کہ اس کی سرجری کی جاتی ہے, اور سرجری کے بعد اس کو بحال کیا جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے موتیا کی بات کی ہے, تو بچوں میں عموماً یہ موتیا ہوتا ہے؟ دو قسم موتیا ہوتا ہے, ایک پیدائشی ہوتا ہے, ایک ٹرامیٹک ہوتا ہے. ٹرامیٹک ہوتا ہے کہ کوئی حادثہ ہو جائے, کوئی چوٹ لگ جائے, اس میں موتیا بنتا ہے, اس کو آپریٹ کر کے نئے لینس ڈال دیے جاتے ہیں, اس پہ بہتر کنڈیشن آتی ہے, بہتر صورتحال پیدا ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آخر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ماؤں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آج کل چونکہ اتنی مصروفیات ہو گئی ہیں ماؤں کی بھی, اور وہ بچوں کو وقت بھی نہیں دے پاتی, ٹیوشن بھی باہر بھیجا جاتا ہے, اسکول بھیجا جاتا ہے بچوں کو, تو کم سے کم وقت کوشش کی جاتی ہے کہ بچے گھر میں ہوں اور جو ہے والدین کا جو ہے وہ پریشان نہ کریں. آپ کیا مشورہ دیں گے ماؤں کو؟ میں پھر وہی کہوں گا کہ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ اپنا وقت بچانے کے لیے, اپنی مشکلات دور کرنے کے لیے, کہ آپ ایک بچے کو موبائل دے کے بٹھالتے ہیں جس پہ گیم آتا گانا آتا, خدا را ایسا نہ کریں. آپ خیال کریں, یہی مستقبل کے معمار ہیں, اور یہی آپ کے لیے بھی بہتر کنڈیشن آئے گی. خدا نہ خواستہ کسی بچے کو بہت مشکل پیش آتی ہے, یقینی بات ہے کہ وہ مشکلات صرف پیرنٹس ہی کو حل کرنا پڑتا ہے, باہر کا آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. ڈاکٹر کو اس وقت لوگ لے کے آتے ہیں جب بہت سی باتیں ختم ہو چکی ہوتی ہے, اپنے ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے, اس وقت ہمارے بس پہ بھی ہوتا ہے کہ ہم انہیں کچھ کر سکیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین, یہ تھے ڈاکٹر سمیع الرحمان صدیقی صاحب, آئی اسپیشلسٹ ہیں اور ماشاءاللہ بڑا تجربہ ہے. آپ نے ان کی گفتگو سنی, انہوں نے ماؤں کو بھی کچھ ہدایات کی ہیں اور ان کو چاہیے کہ وہ اس پر عمل کریں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان زین صدیقی کو اجازت دیجیے. کسی نیکسٹ ویڈیو تک انشاءاللہ آپ کے لیے پھر کوئی بہترین سی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا, اور اپنے میزبان زین صدیقی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ زندگی رہی پھر ملیں گے. چلتے چلتے پھر وہی درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے, ویڈیو کو شیئر کیجئے, لائک کیجئے, اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہماری تازہ ترین ویڈیوز ملتی رہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.